نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخل فيها الدجال ولا الطاعون۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مدینہ کے ہر ایک دروازے کے اوپر فرشتے بیٹھے ہوں گے اور مدینہ کے اس وقت 7 دروازے ہوں گے۔ کس وجہ سے بیٹھیں گے؟ لا يدخل فيها الدجال ولا الطاعون، ایک تو دجال کو نہیں آنے دیں گے اور دوسرا طاعون ایک بیماری ہے، اس کو بھی مدینہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ایک وقت آئے گا جب دجال کا خروج ہوگا، دجال جب نکلے گا روئے زمین پر پوری دنیا کو گھومے گا، اسی طرح طاعون کی بیماری بھی پوری دنیا کے اندر ہوگی، لیکن مکہ اور مدینہ اور بیت المقدس فلسطین کے اندر نہیں ہوگی، مسجد اقصی کے اندر نہیں ہوگی۔ اس کے اندر کوشش کرے گی بیماری جانے کی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا ہے اور نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دروازے بند کر دیے ہیں، تو طاعون اور دجال مدینہ رسول کے اندر نہیں داخل ہو سکیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ وہ دعا کر رہے تھے۔ دعا کیا تھی کہ اے اللہ مجھے اتنی لمبی عمر عطا فرما کہ میں عیسیٰ نبی کو جا کر ملوں، عیسیٰ نبی کو جا کر ملوں، اتنی لمبی عمر دے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک غار سے نکلے اور ان کے ہاتھ کے اندر بڑے بڑے برز ہوں اور ان برز کے ذریعے وہ دجال کو مار رہا ہو، میں اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھوں اور میں عیسیٰ علیہ السلام کو وہ احادیث سناؤں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی تصدیق کریں۔ اور پھر فرمایا مجھے لگتا ہے کہ میری عمر بالکل تھوڑی ہے، اگر میں نہ پہنچ سکوں وہاں تک، عیسیٰ علیہ السلام تک ان سے ملاقات نہ کر سکوں، لوگوں تم میں سے جس کی ملاقات ہو تو نبی علیہ السلام کی ہر ایک حدیث عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا دینا۔ کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال سے قتال کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں امتی بن کر آئیں گے، نبی نہیں امتی بن کر آئیں گے، اس وجہ سے انہیں پہنچا دینا۔ یہ الفاظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیوں فرمائے کہ ان تک پہنچا دینا؟ اس وجہ سے کہ نبی پر وحی آتی ہے، امتی پر وحی نہیں آتی، نبی پر وحی آتی ہے، امتی پر وحی نہیں آتی۔ جب تک عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اس وقت تک جبرائیل آتے تھے، اللہ رب العالمین وہی فرماتے تھے۔ اب جب نبی علیہ السلام کی امتی اور ہم جیسے امتی بن کر آئیں گے، ہم سے افضل ہے عیسیٰ علیہ السلام، لیکن ایک درجے کے اندر جس طرح کے نبی علیہ السلام کی امت ہے اسی طرح وہ امتی ہی بن کر آئیں گے، پھر وہ انقطاع وہی ختم ہو جائے گی، وہ وہی منقطع ہو جائے گی، پھر وہی نہیں آئے گی۔ ان تک یہ میری احادیث جو میں نے اللہ کے نبی سے سنی ہے ان تک پہنچا دینا۔ ایک مغالطہ احادیث کے اندر بھی ہے اور لوگ بھی کرتے ہیں، شارحین بھی کرتے ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مدینہ کے اندر ایک شخص تھا جس کا بنو غالہ قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق تھا، ابن سیاد اس کا نام تھا۔ کئی لوگوں کو مغالطہ ہوا بیان کرنے کے اندر اور لکھنے کے اندر کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، ابن سیاد ہی دجال ہے، ان کو یہ بہت بڑا مغالطہ ہوا۔ اس کا واقعہ مکمل سن لیجئے، صحیح بخاری کے اندر اور مسند احمد کے اندر وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ نبی علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بنو غالہ قبیلے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں ابن سیاد کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا وہ کون ہے؟ اور میں کیا تمہیں بتاتا ہوں کون ہے، آؤ تمہیں تعارف کراتا ہوں کون ہے۔ ہم جا رہے تھے، چلتے چلتے ان کے قبیلے سے پہلے ایک گلی تھی، گلی کے اوپر چوک بنا ہوا تھا، اس کے اندر چند بچے کھیل رہے تھے اور ابن سیاد اس وقت بلوغت کے بالکل قریب تھا، جوان ہونے والا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور اس کی پیٹھ پر زور سے تھپڑ مارا تو وہ چونک گیا، وہ کھڑا ہوا اس طرح، اور نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ابن سیاد ہوں، میں ابن سیاد ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں؟ اس نے کہا ہاں گواہی دیتا ہوں، آپ اللہ کے نبی ضرور ہیں لیکن ان پڑھ جہلوں کے نبی ہیں، ہمارے تو نہیں ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، اس نے یہ الفاظ کہے کہ ان پڑھ جہلوں کے نبی ہیں، ہمارے تو نہیں ہیں۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرے ذہن کے اندر کون سی باتیں گھومتی ہیں؟ اس نے کہا میرے پاس دو قسم کی وحی آتی ہے۔ ابن سیاد نے کہا میرے پاس دو قسم کی وحی آتی ہے، کبھی جھوٹی آتی ہے، کبھی سچی آتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی سے اس نے سوال کیا یہ بتائیے کہ آپ مانتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ ابن سیاد نے کہا آپ مانتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، میں اللہ اور اللہ کے تمام انبیاء عیسیٰ تک سب پر ایمان لے آیا ہوں، اور ہمارا سب کا ایمان یہ ہے کہ تو جھوٹا نبی ہے، تو جھوٹا نبی ہے۔ نبی علیہ السلام نے واضح اسے کہہ دیا۔ پھر آپ نے ذہن کے اندر کچھ سوچا، آپ کے ذہن میں سورۃ دخان کی تلاوت آئی، سورۃ دخان قرآن مجید کے اندر ہے، اس کی تلاوت ذہن کے اندر آئی، تو آپ نے پوچھا کہ تو یہ بتا کہ میرے ذہن کے اندر اس وقت کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابھی آپ دھوئیں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، عربی کے اندر دخان ہے، دھوئیں کو کہتے ہیں، تو اس نے کہا ابن سیاد نے کہ آپ دھوئیں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکے گا، تو ایک جادوگر ہے، تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکے گا، تو ایک جادوگر ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ جادوگر کے بارے میں تو حکم ہے کہ ان کی گردن کو اڑا دیا جائے، مجھے بتائیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، میں اس کو قتل کر ڈالوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اگر یہ دجال ہوگا، اگر یہ دجال ہوگا تو اسے قتل نہیں کر سکے گا۔ اسے قتل کون کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام، تو اسے قتل نہیں کر سکے گا۔ اگر یہ ابن سیاد ہی ہے، دجال نہیں ہے، تو پھر تو اسے اگر قتل بھی کر لے تو ہمیں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہونا، کسی کی جان جائے، کوئی قتل ہو، کسی کا خون نکلے، ہمیں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہونا، نہ ہی میرے رب نے اس کا نام لے کر اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود واضح کر دیا، خود واضح اللہ کے نبی نے خود کر دیا کہ اگر یہ دجال ہوگا تو اسے قتل نہیں کر سکے گا۔ اب اگر یہ ابن سیاد ہے تو اسے قتل کر ہی نہ۔ اور دوسری بات، یہ ابن سیاد بڑا بھی ہوا، اس کے بیوی بچے بھی ہوئے، اور دجال کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ تن تنا ہوگا، اس کا کوئی قبیلہ نہیں، اس کے ماں باپ نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ ہی اس کی کوئی بیوی ہوگی۔ اور ابن سیاد کی بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، قبیلہ بھی بنو غانا بتایا گیا ہے۔ اور تیسری بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا پوری روح زمین کے اوپر دجال جائے گا، 3 مقام پر نہیں جائے گا۔ کون کون سے ہیں؟ مدینہ، مکہ اور مسجد اقصی۔ ابن سیاد کہاں پر پایا گیا؟ مدینہ میں۔ اور دجال کے بارے میں اللہ کے نبی کا کیا حکم ہے کہ مدینہ رسول میں نہیں آ سکے گا۔ اگر یہ دجال ہوتا تو مدینہ میں نہ ہوتا۔ یہ ابن سیاد ایک عام شخص تھا، پھر جا کر یہ بڑا ہوا اور اپنی موت خود ہی مر گیا تھا۔ جادوگر تھا بہت بڑا، مکر و فریب کرتا تھا، اور نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ 30 دجال میری امت میں سے آئیں گے، ان میں سے ایک یہ بھی دجال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ امت کا دجال ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دجال سے کسی بھی نبی نے بچنے کی اپنی امت کو رہنمائی نہیں کی، میں واحد نبی ہوں، میں اس کا تعارف بھی کرا رہا ہوں کہ اس کی دائنی آنکھ پھٹی ہوئی ہوگی، اس کی دائنی آنکھ سے وہ کانا ہوگا، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، تمہارا رب نور ہے، صحیح سالم ہے، اس کی آنکھیں ہیں اس کے لائق شان جس طرح ہوتی ہیں، اور دجال جو ہے کانا ہوگا۔ یہ سب سے بڑی آزمائش میری امت کے اوپر ہوگی، دجال کا نکلنا سب سے بڑی آزمائش میری امت کے اوپر ہوگی۔ خدا را تمہیں میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، خدا را تمہیں میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، خدا را تمہیں میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ دجال کے فتنے کے اندر مبتلا نہ ہونا۔ اگر اللہ کے نبی اتنی 3 مرتبہ کہہ رہے ہیں خدا را تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ دجال کے فتنے میں مبتلا نہ ہونا، یہ بہت بڑا فتنہ ہی ہوگا نا، بہت بڑا فتنہ ہی ہوگا، ایمان اور کفر واضح ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ مدینہ کے اندر دجال نہیں جائے گا، اس وقت مدینہ 3 مرتبہ زلزلے کا شکار ہوگا، 3 مرتبہ مدینہ زلزلے کا شکار ہوگا۔ زلزلہ کیوں آئے گا مدینہ میں؟ یہ بھی اللہ کے نبی نے خود وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا مدینہ رسول میں یہودی اور کافر ہوں گے، کیونکہ دجال تو اندر نہیں جا سکے گا۔ جو زلزلہ آئے گا وہ اہل ایمان اور کفر کو علیحدہ علیحدہ کر دے گا، اہل ایمان اور کفر کو علیحدہ علیحدہ کر دے گا۔ جو کافر اور یہودی ہوں گے وہ دروازوں سے باہر نکل جائیں گے، جو اہل ایمان ہوں گے وہ مدینہ رسول کے اندر ہی رہ جائیں گے۔ اس وجہ سے 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا۔ پہلا آئے گا 30,000 کا لشکر یہودیوں کا مدینہ رسول سے نکلے گا۔ دوسرا زلزلہ آئے گا 10,000 کا لشکر مدینہ رسول سے نکلے گا۔ تیسرا زلزلہ آئے گا 40,000 کا لشکر مدینہ رسول سے ہی نکلے گا۔ یہی وہ 70,000 لوگ ہوں گے جو دجال کے ساتھ کھڑے ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں گے، دجال کے ساتھ کھڑے ہو کر